آج ویو 360 میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات میں اضافہ. آپ کو لیے چلیں گے راولپنڈی کے ایک منفرد ریسٹورانٹ جسے ایک افغان پناہ گزین خاتون چلا رہی ہیں. اور پاکستان میں ذیابیطس کا مرض اب بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی متاثر کر رہا ہے. اوبیسلی جب آپ کو ڈائبٹیز ہوتی ہے کسی بھی ایج میں ہو تو پیچیدگیاں بھی ہوں گی. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا پیچیدگیوں میں بلڈ پریشر ہوگا, پیچیدگیوں میں کولیسٹرول ہوگا. جب کولیسٹرول بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے اس کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. مصر کے شہر شرم الشیخ میں 6 نومبر سے شروع ہونے والی 27ویں کاپ کانفرنس کے 5 دن باقی ہیں. یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اقوام متحدہ کی طرف سے تازہ ترین رپورٹ جو جاری کی گئی گلوبل کاربن بجٹ رپورٹ, اس کے مطابق حکومتوں, کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کی طرف سے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کیے گئے وعدوں کے برعکس کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں اٹھائی گئی, جس کی وجہ سے ماحول کے لیے نقصان دہ گیسز اور مادوں کے اخراج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صدر جو بائیڈن نے جمعے کے روز کاپ 27 سے اپنے خطاب میں اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ 2030 تک کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے اہداف پورے کر لے گا. کاربن کے اخراج کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ممالک میں سے صرف امریکہ نے اس کانفرنس میں شرکت کی, جبکہ اس فہرست میں شامل باقی ممالک جیسے چین, روس اور بھارت اقوام متحدہ کی اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے. مصر میں ہونے والی کلائمیٹ چینج یا آب و ہوا میں تبدیلی کے بارے میں اقوام متحدہ کی 27ویں کانفرنس کاپ 27 کا یہ دوسرا ہفتہ ہے. وائس آف امریکہ کی ہیدر مرڈاک اس وقت شرم الشیخ سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے اس کانفرنس میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر بات کرتے ہیں. Thanks Heather, thanks for joining us. US attended COP27 this year, but other major countries like Russia, China, India, who are considered as major contributors to emission levels, did not attend. How optimistic are other countries of like any positive development, any positive outcome in this scenario? Well, one of the main issues on the agenda this year, and actually it's on the agenda for the first time in the history of these conferences, is how can rich countries contribute to paying for poor countries to adapt to and recover from climate change disasters, which are already underway. As you know, this year has had unprecedented floods. There's been close to famine in Africa. There's been fires, heat waves, droughts all over the world. And many countries, European countries particularly, have pledged funding for these efforts. And America did on Friday when President Joe Biden came, also pledged some funding towards these efforts. However, as we've learned from other conferences, often pledging does not turn into implementation. So it is left to be seen if this is actually going to turn into actual funding to help the most vulnerable communities in the world to recover from climate change disasters. حیدر ہمیں بتا رہی تھیں کہ اس دفعہ جو کہ سب سے اہم چیز اس کانفرنس میں ہمیں ایجنڈے پہ نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ممالک متاثر ہوئے ہیں, جن میں پاکستان بھی سرٹنلی ایک ہے, اور اس میں خاص طور پہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو فلڈز ہیں اور قحط جیسی صورتحال ہے, ان سب سچویشنز میں ایسے ممالک جو ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کا شکار ہو رہے ہیں, امیر ممالک کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یہ ایک میجر چیز تھی اس ایجنڈے میں. لیکن جو اوورال حیدر کی طرف سے بتایا گیا کہ جو اب تک یورپین ممالک کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے جو بھی فنڈنگ جن کے وعدے کیے گئے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ میٹیریلائز ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی. Moving further on this very thought, Heather, developing countries like Pakistan, they are definitely expecting some kind of climate reparation, of course. So, but again, we were seeing European Union negotiator's statement the other day, and he said no such mechanism is being worked at. And of course, at this very conference, this was the major agenda item, what we were actually hoping for, to listen to something or to see something on that side. Any development on that part? How exactly developing nations are categorically responding to this case? Yes, that is the main issue in play this week, the last week of the conference. It's not just pledging to do stuff, but introducing mechanisms to implement them and ways to hold countries accountable for what they pledge. And they're right to be frustrated that this has not happened yet. And with only a week left to go, this so complicated item
the implementation, it's hard to believe that it's really going to come together exactly this week. And you can see here the frustration of developing countries and representatives of countries who have come here to make it known how urgent this issue is. This morning we ran by a protest from there were some Pakistani representatives and some activists from Pakistan, talking about climate justice as part of the climate change issue now. It used to be things like poverty and justice were directly connected, but now social justice and climate change are connected, and they say what they're asking for is not something to help them in the future. It's emergency help for something that is happening, as you well know, right now. حیدر بتا رہی تھیں کہ کچھ پاکستان کی طرف سے ایکٹیوسٹ اور جو لوگ تھے انہوں نے مظاہرہ بھی کیا کلائمیٹ جسٹس کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہیلپ کی بات کی جا رہی ہے کہ فوری طور پہ اس وقت مدد کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ فیوچر کے وعدے کیے جائیں. جس طرح سے حیدر نے بتایا اسٹارٹ میں کہ کوئی میکنزم جس طرح سے یورپین یونین کے نیگوشیٹر کی طرف سے کہا بھی گیا کوئی ڈیولپ نہیں کیا گیا ابھی تک، اور وہ فرسٹریٹنگ ہے خاص طور پہ ڈیولپنگ ممالک کے لیے. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیڈران کی طرف سے اور ان کے وفود کی طرف سے خاصی فرسٹریشن کا اس پہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ایجنڈا شامل کیا ہے، آئٹم شامل کی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی جو میکنزم ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ طے نہیں ہو سکا. تھینک یو حیدر، تھینک یو فار جوائننگ اس فرام شرم الشیخ. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 46 کروڑ سے زیادہ افراد ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں، جن میں سے 90% اس کے ٹائپ 2 مرض کا شکار ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2019 میں ذیابیطس کے شکار تقریباً 15 لاکھ افراد کی اموات ہوئیں. مرنے والوں کی بڑی تعداد ترقی پذیر ممالک سے تھی، جن میں پاکستان بھی شامل ہے. 14 نومبر دنیا بھر میں ذیابیطس کے عالمی دن کے طور پر اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دیا جا سکے. سدرا ڈار بتا رہی ہیں کہ یہ مرض اب بڑوں کے ساتھ بچوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. 7 سالہ عمار علی ٹائپ 1 ذیابیطیز کا شکار ہیں. کم عمری میں اس بیماری کے ساتھ اپنی روٹین اور کھانے پینے کے اطوار کو تبدیل کرنا کسی بھی کم سن بچے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں. لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹوٹکے بہت بتاتے ہیں، یہ کھا لو اور یہ پی لو تو اس سے ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گی. پھر کسی نے کہا کہ علاج ہم دیسی چیزوں سے کرتے ہیں، یہ انسولن بند کر دو. تو ایسی چیزیں پیرنٹس کو کافی دل برداشتہ کرتی ہیں، اور آئی تھنک لوگوں کو ایجوکیٹ ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے. پہلے ایک انہرڈ آف چیز تھی، لیکن اب بہت سے بچوں میں آٹو امیون کنڈیشنز آ رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ٹیچرس کو، پیرنٹس کو اور بچوں کو بھی معلوم ہو کہ اوکے ایوری بڈی از ڈفرینٹ. پاکستان کا شمار دنیا بھر میں ذیابیطیز سے متاثرہ ممالک میں تیسرے نمبر پر ہوتا ہے. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے 2022 کے سروے کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 26.7% یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس مرض سے متاثر ہیں. بڑوں کے ساتھ اب یہ مرض بچوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے، جس میں بڑی تعداد ٹائپ 1 کی ہے، لیکن اب ٹائپ 2 بھی بچوں کو متاثر کر رہا ہے. ڈاکٹر اسما احمد کے مطابق کم عمری میں اس مرض کا ہونا مستقبل میں مزید بیماریوں کو جنم دینے کا سبب بن سکتا ہے. اوبویسلی جب آپ کو ڈائبٹیز ہوتی ہے کسی بھی ایج میں ہو تو پیچیدگیاں بھی ہوں گی. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا پیچیدگیوں میں بلڈ پریشر ہوگا، پیچیدگیوں میں کولیسٹرول ہوگا. جب کولیسٹرول بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اس کے ساتھ، تو ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اسٹروک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کڈنی ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، آئی ڈیزیزز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ سارے جب چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو جب آپ سوچیں کہ ایک چیز جب 40 سال کی عمر میں ہو رہی ہے تو اس کو ٹائم لگے گا ڈیولپ ہونے میں، کمپلیکیشنس کو، پیچیدگیوں کو. لیکن ایک چیز اگر آپ کو ارلی ایج میں ہو رہی ہے، بچوں میں ہو رہی ہے، تو وہ کمپلیکیشنس جلدی ڈیولپ ہو جائیں گی. ایشیائی ممالک میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اس مرض میں اضافے کی ایک بڑی وجہ موٹاپا اور صحت سے لاپرواہی ہے. لیکن نیہا کے 2 بچوں میں اس مرض کی تشخیص نے ان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے. ان کا خاندان اپنے بچوں کی وجہ سے اب بہتر غذا اور روٹین پر عمل پیرا ہے. بہت بڑی چیز ہم نے جو چینج ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے چینی ختم کر دی اپنی زندگیوں سے. سو اٹس آل نیچرل، اٹس فروٹ شوگرز. ہم نیچرل فروٹ لیتے ہیں جس میں شوگر ہوتی ہے.
بٹ بیکنگ میں اب ہم ہر چیز گھر میں بنا رہے ہیں، تو ہم جو ریفائنڈ فلاور ہوتا ہے وہ ہم یوز نہیں کر رہے. زیادہ تر فوکس نیچرل فوڈس پر آ گیا ہے، اصلی گھی پر آ گیا ہے، کیونکہ فیٹ جو ہے وہ آپ کے شوگر لیولس کو بہت ایک دم سے اوپر نہیں جانے دیتا. سو آئی تھنک ویو بیکم بیٹر ایٹرز آئی وڈ سے. طبی ماہرین کے مطابق اس بیماری کا علاج جہاں احتیاط اور ادویات ہیں، وہیں ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے متوازن خوراک کا استعمال اور بہتر معمولات زندگی ہے. بچوں میں فزیکل ان ایکٹیویٹی دیٹ از دا مین فیکٹر، اور اوبیسلی نیوٹریشن کا تو وہ بھی نہیں ہے، تو نیوٹریشن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لائف سٹائل میں نہ صرف فزیکل ان ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی ہے بلکہ ہمارا نیوٹریشن وائز ہمارا نیوٹریشن بھی جو ہے نا بالکل چینج ہو گیا ہے. تو جو پہلے ہیلدی چیزیں تھیں جو ہم بچوں کو کھلاتے تھے، اب وہ اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. جس طرح سے فاسٹ لائف سٹائل ہو گئی ہے ہماری اور ہر چیز اویلیبلٹی آف انرجی ڈینس فوڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ جو آسان فوڈ بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ انرجی ڈینس ہے، اور وہ شاید بچوں کو اس وقت ایک دفعہ آپ کھلا دیں تو پھر اس کی جو چاہت ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے. ایک ایسا ملک جہاں بہتر علاج اور ہیلتھ انشورنس کی سہولتیں ہر ایک کی دسترس میں نہیں، وہاں ذیابیطس کے مریضوں کا بڑھنا انتہائی تشویشناک ہے. لیکن احتیاط اور روزمرہ کے معمولات میں ذرا سی تبدیلی سے نہ صرف اس مرض سے بچا جا سکتا ہے بلکہ دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رہنا ممکن ہو سکتا ہے. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA+ پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA+ پر. اقوام متحدہ کی افغانستان کے بارے میں ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اس سال اپریل میں طالبان کی طرف سے ہر قسم کی منشیات پر پابندی کے باوجود افغانستان میں افیون کی کاشت میں پچھلے سال کے مقابلے میں 32% اضافہ ہوا ہے. طالبان عالمی ادارے کی اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں پچھلے سال کے مقابلے میں افیون کی کاشت میں 32% اضافہ ہوا ہے. اپریل میں ہر طرح کی منشیات کی کاشت پر پابندی کے باوجود طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے افیون کی پیداوار 1,70,000 ہیکٹر سے بڑھ کر 2,33,000 ہیکٹر تک پہنچ گئی ہے، جو 1994 میں پوسٹ کی منظم نگرانی شروع ہونے کے بعد سے تیسرا سب سے وسیع زیر کاشت رقبہ ہے. اگرچہ اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا ہے کہ خشک سالی کی وجہ سے افیون کی پیداوار 2021 کے مقابلے میں 10% کم ہے، پھر بھی یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے. طالبان کی وزارت داخلہ نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے. ہم اس رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں. یہ بے بنیاد رپورٹ ہے. اسلامی امارات کی قیادت منشیات کے معاملے پر خصوصی توجہ دیتی ہے. پوست کی کاشت سے متعلق طالبان کے سپریم لیڈر کے حکم نامے کے بعد سے اب دارالحکومت اور صوبوں میں پوست کی کاشت اور منشیات کی فروخت نہیں ہو رہی. طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اس مادے کو غیر قانونی قرار دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے مطابق افیون کی کاشت کرنے والے کسانوں کی آمدنی گزشتہ سال کے مقابلے میں $42 کروڑ سے بڑھ کر 2022 میں ریکارڈ $1.40 کروڑ ہو گئی ہے. کابل کے رہائشی اقوام متحدہ کی اس تحقیق کا خیر مقدم کرتے ہیں اور منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ پر پابندیاں چاہتے ہیں. میرے خیال میں پوست کی کاشت میں اضافہ 32% سے بھی زیادہ ہے. ماضی میں ہمارے ہاں کوئی بھی منشیات کے عادی نہیں تھے، لیکن اب 500 سے زیادہ نشے کے عادی ہیں. مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوست کی کاشت سے ملک میں نشے کی لت میں اضافہ ہوا ہے. مارچ میں ایک اجتماع میں طالبان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے اعتراف کیا تھا کہ افغانستان میں منشیات کا استعمال کرنے والوں کی تعداد 50 لاکھ کے قریب ہو سکتی ہے، جبکہ یہ تعداد 2015 کے تخمینے کے مطابق 15 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے. علاج کے وسائل کم ہیں. طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بین الاقوامی فنڈنگ میں کٹوتیوں کی وجہ سے منشیات کے علاج کی سہولتیں اور علاج نصف رہ گئے ہیں. محمد ابراہیم مومن کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ. افغانستان میں جنگ کی وجہ سے بہت سی عوام جو پناہ گزینوں کے فارم میں پاکستان پہنچی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے پناہ لی. پاکستان میں جو پناہ گزین ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، آج آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے شہر راولپنڈی کے ایک ایسے
ریسٹورانٹ جو کہ کافی منفرد ہے اس حوالے سے بھی کہ ایک افغان خاتون اسے چلاتی ہیں، اور یہ ریسٹورانٹ بنانے کا خیال انہیں کیسے آیا، ان کا یہ پروجیکٹ پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کے لیے کس طرح سے ان کی مدد کر پا رہا ہے، جانتے ہیں نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں۔ بینظیر رؤفی 90 کی دہائی میں افغانستان میں لڑائی کے باعث پہلی مرتبہ پاکستان آئیں، جس کے بعد انہوں نے یہی رہائش اختیار کر لی، مگر اس عرصے میں وہ اکثر اوقات افغانستان بھی جایا کرتی تھیں۔ اگست 2021 میں جب طالبان کابل پر قبضہ کرنے کے قریب تھے تو بینظیر رؤفی وہیں پر موجود تھی، مگر پھر لاکھوں افغان شہریوں کی طرح انہوں نے بھی پاکستان کا رخ کیا۔ خواتین کو وہ سہولیات نہیں دیتے افغانستان میں، بہت ایک شرم محسوس کرتے کہ خواتین کا نام لے کے، لیکن ہم سوچتے کہ ہم باہمت ہیں اور ہم سب کچھ کر سکتے، اگر ایک خاتون چاہے تو پورا قانون کو بھی بدل کر سکتے۔ مگر یہاں افغان تارکین وطن کے روزگار، رہائش اور بچوں کی تعلیم کے مسائل دیکھ کر انہوں نے کچھ نیا کرنے کا سوچا اور راولپنڈی میں خواتین کے لیے کیفے کی بنیاد ڈالی۔ ہر طرف جو دیکھتی تھی میرے بہنیں بھائیاں افغانیاں، ہر کوئی اپنے ایک غم میں اور ایک پریشانیوں میں، تو میں یہ سوچ کے کہ چلو ایک میں کیفے شاپ ہو کہ میں یہاں پہ آ کے میں افغانی کھانا بھی ان کو پیش کروں اور ان کے ہر دکھ غم پہ بھی میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں کہ ان کا دل ہلکا ہو جائے۔ افغان ویمن سالیڈیرٹی کیفے کے زیادہ تر خواتین پر مشتمل اسٹاف میں ایک مرد شیف بھی ہیں، اور یہاں مرد حضرات بھی اپنے فیملیز کے ساتھ کھانا کھانے آ سکتے ہیں۔ اس کیفے کی دیواروں اور بیٹھنے کی ترتیب کو روایتی افغان ریسٹورنٹس کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ بینظیر رؤفی کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے تمام افراد افغانستان اور پاکستان سے باہر ہیں، لیکن نئے آنے والے افغان شہریوں کو دیکھ کر ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ میرا کوئی بھی ادھر نہیں ہے، اکیلی ہوں۔ جب سے یہ لوگ آیا، بالخصوص میرا اسٹاف کہ بچیاں ہے سب بغیر ماں باپ بغیر فیملی، یہ لوگ بھاگ گئے آئے ہوئے وہاں سے افغانستان سے، یہ لوگ مجھے ماں کے روپ میں دیکھتے، ایک عزت دیتے، اور یہ میں سوچ رہی ہوں کہ میرا اپنا فیملی میرے پاس ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں زیادہ تر فیملیز آتی ہیں۔ افغان شہریوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے کم مصالحوں والے روایتی کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ هر وقت که من اینجا میایم حس میکنم من در افغانستان هستم. جب میں یہاں آتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے افغانستان میں ہوں۔ ہمارے وطن کی فضا لگتی ہے، ہمارے وطن کے کھانے ہوتے ہیں، ویٹر بھی افغان خواتین ہیں۔ ہم آزادانہ ماحول میں بیٹھتے ہیں، وطن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور ہمیں راحت ملتی ہے۔ مہاجرت کی بوریت اور تھکاوٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ریسٹورنٹ افغان شہریوں کے لیے ان کے پسند کے کھانوں کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ بسیار در خانه دیپریس شده بودیم۔ گھر پر مجھے ڈپریشن ہونے لگی تھی اور مجھے ضرورت تھی کہ میں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ لوں تاکہ میں کام کے ساتھ مصروف رہوں اور کابل کی بری یادیں میرے ذہن سے نکل جائیں، اور اس کے علاوہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے میں یہاں پر آئی اور بے نظیر سے ملی اور یہاں پر کام کرنا شروع کیا۔ یہ میرے لیے بہت اچھا تجربہ ہے۔ میں یہاں پر مصروف بھی رہتی ہوں، باقی افغانوں سے بھی ملتی ہوں اور پیسے بھی کما لیتی ہوں۔ بینظیر رؤفی کا کہنا ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں پاکستانی خاندان بھی آتے ہیں۔ آپس میں گپ شپ کے دوران چائے کی میز پر دونوں ممالک کی ثقافت کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے اس ریسٹورنٹ کو مزید وسعت دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کر سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں، جہاں ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تبدیلیوں کے نتیجے میں دنیا کی مہنگی ترین زعفران کی فصل کی پیداوار میں تشویشناک حد تک کمی آ رہی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے اب زعفران کاشت کرنے والے کسانوں نے انڈور فارمنگ کا تجربہ کرنا شروع کیا ہے۔ صدیوں سے زعفران کشمیر کی ثقافت اور معیشت کا ایک اہم حصہ رہا ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ماحولیاتی آلودگی، موسمی تبدیلیاں اور ناقص آبپاشی نے اس فصل کو کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ جانتے ہیں زبیر ڈار کی رپورٹ میں کہ اس فصل کا اس وقت کیا مستقبل ہے۔ 65 سالہ عبد المجید وانی ان دنوں کشمیر میں زعفران کی تیار فصل کی کٹائی میں مصروف ہیں۔ زعفران کشمیر کے پامپور علاقے میں کاشت ہوتا ہے، جہاں عبد المجید وانی جیسے سینکڑوں کسان زعفران کی کاشت کرتے ہیں۔ اس سال کی فصل عبد المجید کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔
क्योंकि ये फसल किसी खुले खेत में नहीं बल्कि घर के अंदर तैयार हुई है। अगस्त के महीने में खुले खेत से इस पौधे के बल्ब नुमा तने को जमीन से निकालकर बंद कमरे में छोटी छोटी ट्रेज में मुंतकिल किया जाता है, जहां मोतदल दर्ज हरारत के बाइस तकरीबन 2 माह के बाद इसके फूल निकलना शुरू होते हैं। अब्दुल मजीद इन चंद किसानों में शामिल हैं जिन्होंने घर के अंदर ही ज़ाफ़रान की कामयाबी से काश्त की है। अंदर इंडोर ज़ाफ़रान हमने 3 साल से हम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा एक तजुर्बा है। इसमें एक बात है कि ये वर्टिकल टाइप में आप इसको 10 गुना ज़्यादा ले सकते हैं पैदावार, और एक छोटे कमरे में आप 1 किलो 2 किलो ज़ाफ़रान पैदा कर सकते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त 3715 हेक्टेयर अराजी पर होती है। ईरान के बाद ये दुनिया का ज़ाफ़रान पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा खिता है। ज़ाफ़रान सदियों से इस खिते की सकाफत और मैशत का अहम हिस्सा रहा है। ये कश्मीर में शादियों पर बनने वाले खुसूसी खानों में और भारत में हिंदू मजहबी रसूमात में इस्तेमाल होता है, लेकिन गुज़श्ता बरसों से माहौलियाती तब्दीली और नाकस आबपाशी के बाइस इसकी काश्त मुतासिर हुई है। हमारे घर में पहले कम से कम 20-25 किलो लच्छा केसर निकलता था, अब क्या निकला, अब 1 किलो 2 किलो तक हो जाता है। मतलब पिछली बार हमने गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको पानी देंगे, इन्होंने मतलब वेल खोदे हैं मगर वो फेल है, ग्राउंड लेवल पे वो फेल है। ज़ाफ़रान की काश्त को फरोग देने के लिए ज़राई माहिरीन इंडोर फार्मिंग या 4 दीवारी के अंदर ज़ाफ़रान की काश्त के तरीक़ेकार पर जोर दे रहे हैं। इस तरीके पर होने वाले तहकीक के उम्मीद अफज़ा नताइज सामने आने के बाद इस तरीके के बारे में रिवायती काश्तकारों को आगाह कर दिया गया है। डॉक्टर नज़ीर गनाई, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि ये तरीकाकार ज़ाफ़रान की पैदावार में इनकलाब ला सकता है। यहाँ से जो फार्मर्स फील्ड है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो रही है, और इसकी कई सारी वजूहत हैं। एक वजह उसमें क्लाइमेट चेंज है, मौसमी हालात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए यूनिवर्सिटी कई तरह से काम कर रही है। हम इंडोर कल्टिवेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमने जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में सैफ़रान को कल्टिवेट करना है। जो इंडोर हमने सैफ़रान कल्टिवेट किया उसका यील्ड और उसका क्वालिटी आउटडोर सैफ़रान से ज़्यादा बेहतर है। तो आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि हम उसको प्रमोट करेंगे फार्मर्स में, और जो जहाँ पे ज़मीन कम है या जो इवन लैंडलेस लोग हैं वो भी उस इंडोर कल्टिवेशन को अपना सकते हैं। लेकिन बहुत कम किसानों ने इस जदीद तरीके को अपनाया है। ज़्यादातर अब भी अपने रिवायती तरीका काश्त पर कायम हैं। 16 साला मुंतहा यूसुफ इन्हीं किसानों में शामिल हैं जो अब भी रिवायती तरीकों पर यकीन रखती हैं। वो हर साल फसल की कटाई पर अपने खानदान की मदद करती आई हैं। पिछले चंद सालों से उन्होंने भी पैदावार में कमी देखी है, लेकिन वो ये तस्लीम नहीं करती कि इंडोर फार्मिंग से पैदावार में इजाफा हो सकता है। तो हमने अब देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो अब इंडोर फार्मिंग पे प्रेशर दे रहे हैं कि अब इंडोर फार्मिंग, लेकिन उससे भी कुछ नहीं। जब ऐसे नहीं, हमारा जो नेचुरल क्लाइमेट था उससे हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो अब हमें ऐसे क्या मिलेगा। इधर इंडोर फार्मिंग को अपनाने वाले अब्दुल मजीद वानी जैसे काश्तकारों के लिए ज़ाफ़रान की बेहतर फसल माशी खुशहाली और जहनी राहत का भी बाइस है। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, पांपोर, कश्मीर। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।